ہم ہر معاملے میں آدھے ادھورے لوگ ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے پر نظر دوڑا لیں، ہم کسی ایک شعبے میں بھی مکمل نظر نہیں آئیں گے۔ ہم دنیا داری میں بھی ادھورے ہیں اور دین داری میں بھی ادھورے ہیں۔ ہماری کام کی قابلیت ادھوری ہے اور ہماری عبادات بھی ادھوری ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور کوئی ایک کام بتائیں جس میں آپ کو مکمل عبور حاصل ہو، جو آپ پوری دل جمی سے کرتے ہوں یا جس میں آپ کو کمال حاصل ہو۔ جو کام چاہے آپ 14 گھنٹے کرتے رہیں تو آپ کو تھکن کا احساس تک نہ ہو۔ ہم لوگ آفس جاتے ہیں تو صرف وقت پورا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم مسجد جاتے ہیں تو امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز مکمل کریں اور ہم مسجد سے نکلیں، اور نکل کر جانا کہاں ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہر کوئی جلدی میں ہے اور جلدی کس بات کی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارا یہی ادھورا پن ہمارے زوال کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ کسی ایک شعبے میں بھی اگر کمال حاصل کر لیا جائے تو وہ ایک شعبہ ہی کسی ملک کو اٹھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہمارے پاس ایسے اعلیٰ درجے کے سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل نہیں ہیں جن کا پوری دنیا میں نام ہو، جنہوں نے دنیا کو کچھ دیا ہو؟ وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی سوچ سمجھ کر ہی نہیں رہے۔ ہمارے ساتھ بس ہو رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پلاننگ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے، سائنٹسٹ کیوں بن رہا ہے، انجینئر کیوں بن رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ بن رہا ہے۔ ہمیں تو 30 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تعلیم تو جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف ڈگری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو کہیں نوکر بن سکیں، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو تعلیم بھی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں شوق نہیں ہوتا، اس شعبے میں کچھ کر گزرنے کی لگن بھی نہیں ہوتی۔ ہم جو بھی بن رہے ہوتے ہیں وہ یا تو حادثاتی طور پر، یا پھر والدین کی مرضی سے، تو یا پھر معاشرے میں اچھے سٹیٹس کے لیے بن جاتے ہیں۔ اس میں شوق اور لگن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں ایک یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ہم ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں، ہم سب کچھ ہی کرنا چاہتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے چکر میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ بات سب نے سن رکھی ہوگی کہ 2 کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہے، یا 2 گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح 2 کاموں میں پھنسا ہوا انسان کسی ایک کام میں بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا، مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ اصل کمال ہر فن سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ کسی ایک فن کو ایسے سیکھا جائے کہ اس میں آپ یکتا ہو جاؤ، اس میں آپ دوسروں کی ضرورت بن جاؤ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جیسے ہی کسی بھی کام کی ذرا سی بھی سمجھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس یہ تو ہمیں آ گیا، اب کچھ اور کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہم اس کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کسی شعبے میں ڈگری کے مل جانے کو ہی اس شعبے میں اپنی کامیابی تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف شروعات ہوتی ہے۔ یہ سب میرے خیال سے ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے۔ بنیادی علم چونکہ تھوڑی ہی محنت سے حاصل ہو جاتا ہے، زیادہ سرکھپائی نہیں کرنی پڑتی، لیکن کسی کام میں کمال حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا انتہائی محنت طلب کام ہوتا ہے، اور محنت سے ہم لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے اس کام کو چھوڑ کر اپنا دھیان کسی اور کام میں لگا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہمیں اس کام کا شوق ہی نہیں ہے، اور پھر ہم محنت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگر شوق ہی ہوتا تو شاید ہم محنت کر لیتے، بلکہ محنت ہوتی ہی شوق سے ہے، کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ محنت جو انسان کو بوجھ محسوس ہو اس سے جلد ہی انسان اکتا جاتا ہے۔ بلکہ بوجھ لگنے والی محنت چاہے دہائیوں بھی جاری رہے، وہ آپ کو کمال نہیں دے سکتی۔ بوجھ ہمیشہ دماغ کے خانے بند کرتا ہے، کھولتا نہیں ہے، اور فیلڈ میں مہارت کھلے دماغ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ شوق جتنا بڑھتا جائے اتنی محنت بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی محنت بڑھتی جائے گی اتنا کمال حاصل ہوتا جائے گا۔ انسان جو کر رہا ہے اگر اس سے محبت ہی نہ ہو تو پھر نتیجے کا کیا انتظار کرنا ہے؟ چونکہ محبت کے بغیر کوئی عمل بیزاری پیدا کرتا ہے، اور بیزار انسان کیا ہی کمال حاصل کرے گا۔ اور یہ صرف ڈاکٹر، انجینئر یا سائنٹسٹ کی حد تک ہی نہیں ہے۔ آپ ہنرمندی کے شعبے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی پورے ملک میں اپنے کام پر عبور حاصل کرنے والا پلمبر تک نہیں ملتا۔ آپ کسی کو لے کر آتے ہیں، وہ ٹونٹی کھول کر بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے جوڑنا کیسے ہے۔ آپ کسی درزی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے سوٹ کا وہ حشر کرے گا کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایون آپ رنگ ساز کے پاس چلے جائیں تو وہ صرف برش چلانے کو ہی رنگ سازی کی اہلیت سمجھتا ہے۔ آپ کسی سے بال کٹوانے چلے جائیں، وہ آپ کے سر کا نقشہ ہی بدل کر آپ کو دے دے گا۔ تو دنیا دیکھیں زراعت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو کام ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کام میں مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ایک تو ہمیں زندگی بامقصد بنانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ تہیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کام ہم ایک ہی کریں گے، لیکن جو کریں گے اس میں کمال مہارت حاصل کریں گے۔ صرف اتنا ہی کر لینے سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔